یہ بکواس ہے، بکواس۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کیا کروں؟ بائبل کو نگل لوں؟ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام گلفام سنیل ہے اور میں تقابل ادیان کا ایک طالب علم ہوں۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ اپنا نام کیا بتایا آپ نے؟ گلفام سنیل۔ آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ مسیحی ہوں میں۔ کرسچن؟ یس۔ جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 1۔ تھینک یو۔ میں ایک ہی سوال آپ کو الاؤ کروں گا، اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں، اگر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ پلیز انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا۔ اگر ان کو آپ سے کوئی پوچھنا ہوگا تو تب آپ جواب دیجیے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی، ان کے جگہ پہ کسی اور کو سولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا، یہ آپ کا وہم ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، وہ کہتے ہیں یہود لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے، وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا، ولکن شبیہ لہم، جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولکن شبیہ لہم، وہ غلط ہے۔ وما قتلوا یقینا، ان کو شورلی قتل نہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ایکس ہوا، وائی ہوا، زی ہوا، قرآن کی آیت کلیئر ہے، کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا۔ لیکن کچھ مفسرین گاسپل آف بارناباس پڑھتے ہیں، گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ تو جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، جب اللہ نے کہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے، میں کیوں میرا ٹائم ویسٹ کروں؟ کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا گیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا، ولکن شبیہ لہم۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوا ہے گا وہ ہوا ہے گا، اللہ نے کہا نہیں کیا گیا، نہیں کیا۔ ان کے جگہ کس کو لگا یہ باقی آپ کو کرسچن کتابوں میں ملیں گے، اور کچھ مسلمان کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، بٹ کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولکن شبیہ لہم، جو ڈفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے؟ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہے، عیسائی کی کتابوں میں۔ اور کیونکہ گاسپل آف بارناباس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے، اس کے اوپر لوگ نے کتاب لکھے۔ میں گاسپل آف بارناباس پڑھا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں ٹائم مت ویسٹ کرو۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں یہود نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو، حج کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے، بکواس۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود اور نصارہ کہیں گے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے، بکواس۔ کل کہو ہاتھ برہانکم، اپنا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اور اگر آپ سچے ہیں۔ تو کرسچن کہتے ہیں ہمارا برہان کیا ہے؟ مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ۔ تو میں کیا کروں؟ بائبل کو نگل لوں؟ اگر کوئی شناختی کارڈ دکھاتا ہے ہم چیک کرتے ہیں بھائی کیا لکھا ہے۔ کوئی گاسپل آف بارناباس بہت کم لوگ دکھاتے، اکثر کرسچن کہتے بائبل۔ تو میں گاسپل آف بارناباس کی اسٹڈی کروں گا تو پہلا بحث کرنے پڑے گا آپ کا برہان کیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا برہان بائبل ہے، ناٹ گاسپل آف بارناباس۔
تو تحقیق کرنا اچھی بات ہے, کر سکتے ہیں, پر فائدہ بہت کم ہے. جب میں ان کے بائبل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا, تو میں گوسپل آف بارناباس پہ کیوں جاؤں؟ برابر نا؟ ارے بھائی, ارے سوال کمپلیٹ ہو گیا, سوال 2 میں میرا جواب بھی کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو سوال مختصر کا کرنا چاہیے, میرا جواب کمپلیٹ ہوا پھر آپ بولتے میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ لائن کے پیچھے جاؤ, وقت ملے گا تو آپ پوچھ سکیں گے سوال. آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں, کئی کتابیں, ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی, میں نے خود پڑھا ہوں کئی. تو اس پہ اختلاف ہے, لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے, اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ آپ ترمذی حدیث کوٹ کرتے, میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمین کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ آپ سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرض کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے, عورت اور آدمی میں فرض نہیں. مطلب کیا؟ نعوذ باللہ, کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے, پہن رہے, نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے, جائز ہے, عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بھائی؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. ہم میں ہی صحیح ہوں, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر, میں بخاری کی کروں گا, صحیح مسلم کی کروں گا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو, کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے, یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو, اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے, جھگڑا کرے, کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس اگری, اگری ٹو ڈس اگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے, بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ مرالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے, اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ مرالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے, لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے, اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے, یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے, ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے, سورہ اخلاص جب نازل ہوا, ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں, اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں, اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے, صرف مکہ اور مدینہ میں, اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو,
ताज महल देख के क्या करेंगे, वो तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है ईसा अलैहि सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते हैं गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते, तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है, बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तुम गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते, तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहाँ से उन्हें मिलता है पता नहीं, नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस, वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का है रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त